السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ آج کل جو بہت روٹین میں چل رہا ہے، آپ کی بھی نالج میں ہوگا، توہین مذہب اور توہین رسالت یا ناموس رسالت پہ جو بات ہوتی ہے، اس پہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ فرسٹ آف آل تو یہ جان لینا چاہیے ایسی کوئی چیز توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت اسلام میں ایسی چیز ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے اسلام میں۔ ظاہر ہے ہم اللہ کے اسلام سے ناواقف ہیں، ہم مسلمانوں کے اسلام سے زیادہ واقف ہیں۔ مسلمانوں کے اسلام میں بھی ہم پاکستانی جو دنیا میں سب سے ورس اسلام کی شکل و صورت یا ہے وہ پاکستانی برے صغیری اسلام ہے، یہ اس کی چیزیں ہیں، اس کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ توہین کا کہیں لفظ ہی کوئی چلے، کوئی تو ان کا لفظ ہی کوئی دکھا دے پورے ذخیرہ حدیث میں، قرآن میں، سنت میں، انبیاء کی تعلیمات میں، ہسٹری میں کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، اس میں کوئی نہ رسول اللہ کا کوئی تعلق ہے۔ رسول اللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے برات کا اظہار کریں گے، کسی چیز کو ایسی کو اون نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ توہین آپ کی ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں، اور پھر آپ بادشاہ بنے ہیں، آپ طاقتور ترین انسان بن گئے تھے پوری دنیا کے اپنی زندگی میں، لیکن ایک بندے کو نہیں آپ نے کچھ کہا جنہوں نے توہین کی۔ آپ نے بتایا فلاں فلاں نے میری توہین کی ہے، مجھے سب سے زیادہ ہرٹ کیا، لیکن ایک لفظ نہیں بولا۔ تو یہ ان ملائیت کے دین کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو اصل دین کو سائیڈ پہ جب آپ نے کرنا ہے نا، اصل چیز کو اس کے سامنے کوئی چیز دینی ہے آپ نے اس کی جگہ پہ۔ یہ لوگ اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اور یہ اللہ کے منہ میں اپنی باتیں ڈال رہے ہیں، رسول اللہ کے منہ میں اپنی باتیں ڈال کے تو اپنے قانون بنا رہے ہیں۔ اس کا انجام نہ اس دنیا میں اچھا نکلا ہے، نہ نکلے گا، اور نہ آخرت میں۔ کسی کو اتھرائز نہیں ہے کہ یہ کافر قرار دینا، یہ پیغمبر کو نہیں اتھرائز۔ مگر رائن صاحب اس میں مجھے اعتراض ہے آپ کی بات پہ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میرے سامنے کوئی قرآن کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے یا اسے جلاتا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے روکوں۔ بے عزتی قرآن کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب جس طرح قرآن کو جلاتا ہے یا نہیں، قرآن کو جلانے سے قرآن کی کیا بے عزتی ہوگی؟ قرآن بے عزتی تو انسانوں کی ہوتی ہے، قرآن تو انسان ہے ہی نہیں، وہ تو جاندار ہی نہیں ہے۔ چلے یہ بات بھی، مگر مسئلہ ہے کہ اس سے تو ظاہر بات ہے، ایک کتاب کو کوئی جلا رہا ہے، کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس میں اس کتاب کی کیا، وہ تو بے جان چیز ہے۔ مثلا پیپر کی کیسے بے عزتی ہو سکتی ہے، یا وڈ کی کیسے، یا موٹر سائیکل کی کیسے بے عزتی ہو سکتی ہے؟ یا یہ تو جاندار چیزوں کی، ایک منٹ، جاندار چیزوں کی بے عزتی اور عزت کے معاملے ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں مسلمانوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن کی کیا بے عزتی ہے؟ یہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کے جو جالانہ رویوں کی۔ بتائیں کیسے بے عزتی قرآن کی ہو سکتی ہے؟ کوئی جلا دیتا ہے، پاگل بھی ہوتے ہیں لوگ، سوری۔ جی، اگر آپ قرآن کی نہیں مانتے تو چلیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اٹیک کرے، ان کی ذات سے کوئی غلط بات منسوب کرے، تو اب چاہے وہ کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کسی بھی فرقے سے ہو یا غیر مسلم ہو، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس پہ ہمارا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹالرنس دیں۔ فرسٹ آف آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی کوئی انسان توہین کر سکے اس دنیا میں قیامت تک۔ آپ کی زندگی سورج کی طرح چمک رہی ہے پوری دنیا کے سامنے، تو رسول اللہ کی زندگی کو کوئی آئے دنیا کا بندہ کرے، کس چیز کی توہین آپ کی کرنی ہے؟ ایک چیز کوئی دکھا دے۔ توہین لوگ کرتے ہیں، یہ جو مسلمانوں نے آپ سے چیزیں ریلیٹ کر رکھی ہیں جھوٹ، اس کی توہین، وہ مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے۔ رسول اللہ تو اللہ کے پیغمبر، کسی چیز ایسی کوئی نہیں ہے۔ خاکے بنائے جاتے ہیں، جی جیسے خاکے بنائے جاتے ہیں، خاکے وہ رسول اللہ کے۔ اچھا ایک خاکہ بتائیں کہ رسول اللہ سے ایک تو ان کی لفظ بتائیں جس میں رسول اللہ نے کوئی ایسا زندگی میں کام کیا ہے، جیسے سیدنا عائشہ سے آپ کی شادی کراتے ہیں 6-7 سال کی عمر میں، تو اس کی تو توہین بنتی ہے نا کہ ایک 53-4 ایئر کا جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعوے دار بھی ہے، اور ایک معصوم بچی سے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ابھی اپنے معاملات جو ہے، جو فطرت میں موجود معاملات ہے، کھانا کھانے کا بھی نہیں پتا ابھی صحیح طریقے سے، عادتوں نے نہیں پتا، تو اس کی تو، لیکن کیا یہ رسول اللہ میں ہے بات؟
یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے آخری درجے کے کذاب ہیں یہ مسلمان جو ہے فرقہ پرست، جو ایسی آپ سے باتیں منسوب کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ مسلمانوں کا رویہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو تو اسلام تو ایسی چیز ہے ساری دنیا اس کو مار رہی ہے، اس کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا دین کی توہین ہونی ہے، دین کے ریلیٹڈ رسول اللہ کی توہین کسی نے کرنی ہے نا. تو ان کو ان کی خود قرآن سمجھ کے اس کا علمی عملی نمونہ بننا چاہیے. کوئی دنیا میں انسان توہین نہیں کرے گا. ہاں مینٹلی اپ سیٹ بندہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، بڑا کریں گے، اور کیا اس کا ہو سکتا ہے، یا رپورٹ کر دیں گے گورنمنٹ کے سامنے. یا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ قرآن دیں نا، اس کو کہ دیکھو مثلا یہ طریقہ ہے. یہ نہیں طریقہ کہ آپ کسی نے آپ کی انسلٹ کی ہے، وہ اصلاً آپ کی انسلٹ کر رہا ہے اور آپ کے علم عقل کی انسلٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس میں دوسرا اللہ سے یہ زیادہ طاقتور ہے. کس نے کس دین کا ایک علم ہے نا، قرآن ہے، سنت ہے. کہیں بتا دینا کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے. جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ کام نہیں کرتے. اصل تو اگر میرٹ پہ بات کی جائے، میرے ساتھ کوئی پروگرام کرے تو کر ہی صرف مسلمان رہے ہیں اللہ اور رسول کی اور قرآن کی. بے شک. چلے آپ کی یہ بھی بات مان لے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈھیل بھی تو دی ہے جنہوں نے انبیاء کی بے عزتی کی سامنے، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی، یا ان کے ساتھ برا کیا، ان کو اذیتیں پہنچائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ ہم پہ بھی چھوڑا ہوا ہے کہ ہم دفاع کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں کوئی اپنے ماں باپ کی گالی دے، جب کوئی بات کرے تو ہم فوراً لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ہمارے بارے میں کوئی بات کرے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں، یا ان کے رشتہ داروں کے بارے میں، یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو ہم اسے اپوزیشن بن جائیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا میں بھی تھے، دنیا میں بھی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں. اور ماں باپ کو بھی جب کوئی گالی دیتا ہے تو آپ کی گالی ماں باپ کو جا کے دے نا ڈائریکٹ نہیں، وہ آپ کو گالی دیتا ہے. آپ میں سم تھنگ رانگ ہے. کتنے لوگ ہیں جو نارمل لوگوں کو اٹھ کے صبح گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے آنیسٹی تجزیہ کرنا، اپنا تجزیہ کرنا. کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو آپ نارمل طریقے سے بہیو کر رہے ہیں، کسی نے اٹھ کے آپ کو گالی دینا شروع کر دی ہے؟ اگر کبھی نہیں ہوا، کبھی دنیا میں کبھی نہیں ہوا. آپ آرگومنٹ کریں، آپ مخالف فرقہ جو دنیا کی چیز کریں، یہ کرتے ہیں لوگوں کی توہین، یہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. یہ لوگوں کو جب جلاتے ہیں تو پوری دنیا سمجھتی ہے جانور ہیں. تو جانوروں کی کچھ آگے سے بھی دوسری سائڈ پہ بھی 2-4 جانور ہوں گے، اتنے تو نہیں دنیا میں، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں گے. اس میں پیغمبر کی توہین. دوسرا پیغمبر ان کی ذاتی زندگیاں دیکھیں، ان کے ماں باپ کو سامنے کوئی اٹھا کے لے جائے کچھ نہیں کہیں گے. میں معذرت کے ساتھ اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے. ان کی زندگیوں میں نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ان کی عزت ہے، نہ کوئی ان کے کسی چیز کی عزت ہے. اور یہ تو ان کی پیغمبر کی تو ان کی نعوذ باللہ اللہ سے ہو گئے ہیں. پھر دوسری بات ہے، زندہ اللہ پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر زیادہ ہے کہ ان کا پیغمبر ہے جو پیغمبر کی ایک بات پہ عمل نہیں کرتے. مجھے تو پیغمبر کی اتنی کیئر کرنے والے یہ ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں خود ساختہ، ان کی کوئی ایک چیز مجھے بتا دے کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں. سوائے پیغمبر نے جو جوتا پہنا ہے وہ یہ چاٹ پھاٹ رہے ہیں، جو لباس پہنا ہے اس کا ان کی بڑی قدر ہے، جو داڑھی مثلا یہ تو اب نارمل لوگ ہیں. اب نارمل لوگوں کے بھی آپ پہ کیا ان کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ اور پوری دنیا میں ویسے عاطف پوری دنیا میں پچھلے 10 سال میں دکھائیں کتنے ایسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ہر بندہ 30 کروڑ عوام میں تقریباً جو ہے نا 95% تو پیغمبر کی انسلٹ کر رہے ہیں، قرآن کی انسلٹ کر رہے ہیں. اس سے انسلٹ ہوتی کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا، اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے اس چیز کی، یا پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے اس چیز کی کیئر کرنی ہے.
آپ ایسے ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اسلام کے رستے میں یہ اڈل ہے. یہ سیریس نوٹس لینا چاہیے مسلمانوں کو. یہ اسلام کو کوئی چیز ہرٹ کر رہی ہے نا، اللہ کا پیغمبر کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی راہ میں بدقسمتی سے لوگ قرآن کے ساتھ عملی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ مسلمان تو جو ہیں یہ ڈریکولے ہیں، یہ تو زندہ لوگوں کو جلاتے ہیں. یہ تو لڑکوں کے ساتھ جو معاملات ابھی کرتے ہیں، اور کوئی تک بنتا ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کا ساتھی لڑکے کی بدفعلی کی، اور کوئی بندہ ان کی انسلٹ نہیں. کبھی دیکھا ہے کسی بندے کو کہتے ہوئے کہ یہ ان کے جو بڑے بڑے تو رسالت کے پرچار کرنے والے اور لوگوں کو کافر قرار دینے والے، یہ بالکل ان کا، یہ لوگ دبے ہوئے ہیں عقیدت میں. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ اسلام کے نام پہ دبے ہیں. یہ مسلمانوں کو بھی نہیں انسانوں میں ملنے دے رہے، کیونکہ لوگ جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ آگے سے عجیب سی چیز ہے. لوگوں کو ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. کوئی قانون نہیں ہے، بتائیں کوئی تو رسالت کا قانون، تو قرآن کا کوئی قانون اللہ سے ریلیٹ کرنا ہے نا، تو اللہ کی تو کتاب موجود ہے. قرآن کو کہنا چاہیے نا کہ میری توہین کسی نے کی. توہین تو وہ کرتا ہے، کسی مصنف سے جا کے پوچھیں کہ مصنف کی توہین کیا ہوتی ہے، کہ اس کی کتاب کو آپ نے سواب مشین بنایا ہوا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اس دائرے کو، اس دیوار کو توڑ کے لوگوں کو آ کے کھل کے بات کرنی چاہیے. یہ ہے توہین رسالت کے، توہین قرآن کے، توہین مذہب کے مرتکب یہ ہے، یہ فرقہ پرست مسلمان، اسپیشلی پاکستانی. دوسری دنیا کے مسلمان بھی آرام سے اپنا نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں. جی اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں جس طرح قرآن نے دو جگہ پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اس چیز کو. ایک یہ کہ سورہ تحریم میں جو ازواج نے جتھا بندی کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے ارادے کے خلاف نہ جاؤ. دوسری بات کہ جب حجروں کے باہر سے لوگ پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ بتایا کہ وہ تمہاری اولادوں سے سب سے زیادہ اولا ہے، وہ تمہارے نفس سب سے زیادہ جو ہے وہ تمہارے لیے غفور رحیم ہے. تو ان کی اقدار جو ہے وہ ویسی پاک ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلے انہوں نے کوئی ایسی چیز واقعی نہیں کی، ان سے منسوب بہت کی مسلمانوں نے، مگر کیا کوئی ہمارے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط چیز کو منسوب کرے تو کیا ہمیں یعنی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھی اس سے احتجاج کریں یا ہم اس اللہ کے پیغمبر کی ایک خاص عزت احترام ہے. کیا ایک پیغمبر کی خاص عزت احترام ہے؟ یہ پتہ ہے کتنے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے تو ٹانگے والے کو کرایہ ان کے پاس نہ ہو تو یہ تو ان کا الزام لگا دیتے ہیں. کیا سیدنا ابراہیم کی نہیں، پورے انبیاء کی نہیں ہونی چاہیے؟ اور پورے انبیاء کو ماننے والے پوری دنیا میں نہیں ہے، کبھی یہ اس چیز کا نام بھی سنا ہے؟ یہ ایسے ہی انہوں نے اپنے ایک غیر قانونی دندے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اللہ نے جہاں پیغمبر کی تحریم کا کہا ہے، عزت کا کہا ہے، ظاہر ہے قیامت تک ایک بندے سے دین منسوب ہے. دین قیامت تک وہ ہے جس کو سٹیمپ لگی ہے سیدنا محمد کی، تو ان کی عزت احترام ماننے والے کو کرنی چاہیے. لیکن کیا وہ اب ان کے سامنے کیسے آواز اونچی ہو سکتی ہے جی؟ کہ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، ایک بندہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے کیسی آواز اونچی ہے؟ یہ مثالیں کیا ہے؟ جب دنیا میں موجود تھے تو اللہ نے بتایا سب کو کہ ایک خاص، کیونکہ وہ دین ان کے گھر سے جاری ساری ہو رہا تھا، تو احترام کریں. اور احترام ہماری دین کا تقاضا ہے یہ. لیکن احترام پہ ہم دوسروں کو ہم تو خود نہیں کرتے. تو انی صرف ہے یہ اس دنیا میں مسلمان، اس کے علاوہ کوئی تو انی محکمہ، کوئی دہشت گرد موجودہ دنیا میں، اور تو انی یہ باقاعدہ آرگنائز ہے ہی ان کے، اور یہ بھی برے صغیر کے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ایک تنظیم دکھا دے جو تو ان کے نام پہ ایسی چیزیں کرتی ہے. یہاں تو باقاعدہ نعرے ہیں کہ سر تن سے جدا. ایک مجھے بندہ دکھا دے پیغمبروں کے ماننے والا، کوئی ایسی تنظیم دکھا دے. تین چار کمپنیاں ہیں بڑی مسلمان ہیں،
क्रिश्चियन है और यहूदी ये मुसलमान है, यहूदी है, बिल्कुल। अच्छा, तो एक अच्छा यहूदियों में दिखा दें, क्रिश्चियन में दिखा दें, और जो नॉर्मल मुसलमान है अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के पैगंबर को, किताब को सही मानों में मानने वाले, उनमें एक कहीं दिखा दें कि तंजीम बनी हुई है, जो जत्थे हैं जो ना सोचते हैं ना समझते हैं, जाकर लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, चर्च जला देते हैं। राज साहब जी जी, इससे इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से। आपको इख्तलाफ सीरियस करने का हक अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने, ये कोई बंदा दुनिया में छीन नहीं सकता। सख्त इख्तलाफ करें। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम मतलब कोई रिएक्शन ना दिया करें इस पे रिएक्शन अल्लाह का पैगाम पहुंचाए लोगों तक, खुद अल्लाह का पैगाम समझे। आपकी कोई बंदा इंसल्ट नहीं करेगा। इस्लामी दुनिया में इसका नामो निशान नहीं है यार, इस तो इनका सऊदी अरब ने कम जी, पूरी इस्लामी दुनिया में सिवाय इस बड़े सगीर के कब कोई ऐसा इशू है, अल्लाह कोई बड़ा बहुत ही सीरियस वाकया ना हो जाए। ये तो इनका केस जो है ये दूसरे मुसलमानों को भी नहीं हट करता जो कुरान को समझते हैं। और इनकी, और अभी देखना एक मैं वो दे रहा हूँ, इतला दे रहा हूँ, ये तोहीन जो है ना, ये दूसरों के लिए गड़े होते हैं। ये सारे मौलवी जो है एक दूसरे की तोहीन के नाम पे ऐसे कत्ल करेंगे, ऐसे जलाएंगे जैसे इन्होंने एक शरीफ आदमी श्रीलंकन वर्कर बेचारे को जलाया था, जैसे इन्होंने सुलेमान तसीर को, जैसे मिशाल को, जितनी चीजें हैं ये आपस में देख लेना, ये खुद गले काटेंगे और शुरू हो चुका है। सही, चलेंगे भी आपकी बात की जाहिर बात है, सऊदीया से कंपेयर करें तो वहां से रिएक्शन नहीं आता, मगर हमारे पूरी इस्लामी दुनिया में नहीं आता जी। अगर कोई ऐसी चीज हो तो वो बेसूल लोग हैं, वो बगैरत है, उनका नहीं पैगंबर या उनकी नहीं। ये सारी जालसाजी है, ये बुत तोड़ने चाहिए, इनसे निकलना चाहिए। यहाँ बात करने से लोग डरते हैं, लोग कहते हैं ये बात करूंगा तो इनका कोई, जब एक चीज अल्लाह का दिखा दे ना, अल्लाह का वो सनद दिखा दे, ये जो तो नहीं है, और मैं दिखा देता हूं, मेरे सामने कोई आके बैठे, मैं दिखा देता हूं ये तो इन करते हैं, इस्लाम की करते हैं, अल्लाह की करते हैं, बल्कि अल्लाह के दुनिया में सबसे बड़े मुखालफ इस टाइम ये हैं जो सरकशी पे उतरे हुए हैं, पैगंबर की करते हैं, कुरान की करते हैं। ये इनकी जाती ये मसाइल और अना के मसले हैं। चले सही, इस पे तो आपकी राय आगे, मगर बात हुई है राय साहब की, हम जाहिर सी बात है हमारा लगाव ऐसा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और माहौल ऐसा है कि यहाँ पर जाहिर कुरान देखें, यहाँ जला रहे लोग, वहां नहीं जला रहे, सऊदीया में या कहीं और नहीं कर रहे। मैंने पहले बात की है, ये आप तौहीन कर रहे हैं किसी की, उसके जवाब में कोई कर रहा है, और ज्यादातर ये केस झूठे। आपको एक बात की समझ नहीं आई मेरी, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये मेरी किसी से जाती लड़ाई है। जाती लड़ाई में मेरी कोशिश है कि मैं स्लोली उस लेवल पे जाके, लोग इनकार भी चीजों का करते हैं और इकरार भी करते हैं उस लेवल के कि उसके आगे हद खत्म हो जाए। तो ये इनके अपनी ये ना की चीजें हैं, ये इसका कोई दीन से तल्लक नहीं है। हर वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है। जी, अब वो ये भी कहते हैं कि अब जाहिर दूसरी हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि अगर डेनमार्क में कहीं और हो रही है तो वो हुकूमत उसको करने देते हैं। वो पाकिस्तान के सिफारत खाने के सामने कुरान जला रहा है एक बंदा, तो उसको वो बल्कि प्रोटोकॉल ये बाद की बातें तो तब करेंगे। मुझे कोई ये बताए दो चीजें, तीन। एक, कोई किताब जलाने से उसकी तौहीन कैसे हो जाती है, ये इल्म अकल के मयार पे बात उतरनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई बंदे जुनूनी कह रहे हैं, कोई आशिक मशूक कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं। ये इंसानियत के जो मानी हुई सही मुसलमान है उस पे उतरनी चाहिए हिस्ट्री के। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के मयार पे, मजहब के मयार पे पूरी उतरनी चाहिए। तीसरी बात है पैगंबर का कोई हुक्म दिखाना चाहिए। ये लोग कौन होते हैं? ये रिवाज है, ये सब झूठ पे मबनी है और इसका कोई तल्लक नहीं है किसी की तौहीन से, क्योंकि यहां तो प्रमोट किया है ना ज़िया-उल-हक ने और इन लोगों ने, क्योंकि उनको ऐसे बुत दिमाग लोग चाहिए थे। उन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लेके जंगें करनी थी, अपने बंदे मारने थे, वो उनके डागी थे गैर मुल्की ताकतों के।
تو نارمل انسان تو نہیں ان کی بات سنے گا، تو ان کو تو ایسے چاہیے تھے. انہوں نے پھر وہ مذہب اور انسان جن کو پتہ نہیں، وہ مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ وہ جانیں دیتے اور لیتے ہیں. تو یہ تو ان کے بنائے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب اسلام سے تعلق ہوگا تو ان پہ بحث کریں گے نا. اسلام سے تعلق بنائے نا کوئی. اس سے بڑی کوئی بات ہے تو ان کا کوئی لفظ ڈھونڈ دے. یہ جو توہین رسالت کے قانون بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی قرآن، حدیث، سنت، کسی چیز سے کوئی ایسی جھوٹے واقعات سنائیں گے، وہ جھوٹے واقعات جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے. حالانکہ حدیثیں بھی جو ہیں وہ بھی اس میں جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے، لیکن ان میں بھی نہیں ہے جو بڑی مشہور کتابیں ہیں. تو بھائی ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یہ خود نہیں بنے، ان کو بنایا گیا، اور جو ہی وہ اوپر سے سوئچ آف کریں گے، یہ آپ نام نشان نہیں سنیں گے کسی کی، اور نہ ہی کوئی ایسا دنیا میں ہے کوئی. یہ کسی کی ماں کو جو کسی نے گالی دی ہے نا، تو وہ اس کا کرے. اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کریں گے اپنے پیغمبر کی اور اپنی ہر چیز کی. نہیں، وہ نارمل سب کے لیے. یہ بات تو آپ کی صحیح کہ اسپیسیفک کسی کے لیے نہیں کہا، وہ سب کے لیے کہا ہے. علم اخلاق کی پستی میں پوری دنیا میں سب سے پستی میں گرا ہوا معاشرہ ہے، جس کی یہ ایک چیز بھی خالص نہیں ہے، نہ دین، نہ دنیا، نہ آخرت، نہ دودھ، نہ لسی. تو وہ کوئی قانون بناتا ہے، چلو یہ تو ایک لا ہے کہ قانون بن گیا تو ماننا پڑتا ہے، لیکن وہ قانون کا جس چیز اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے میں تو احتجاج کروں گا نا. وہ تو اگر مثلا آپ کی اور میری اللہ معاف کرے لڑائی ہو گئی ہے، تو لڑائی میں تو بندہ بس ہو سکتا ہے ماں کی گالی دے دے گا، باپ کی گالی، تیرے ٹیچر کو ایسے کروں. یہ لوگ فیس بک پہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ غصے میں آپ دونوں فریق آگے ہیں. تو یہ توہین ہو گئی ہے. توہین ہوتی ہے سوچ سمجھ کے کوئی بندہ روز لکھتا ہے یہ چیز. یہ آپ نے ایک بندے کو 2 چپیڑے ماری ہیں، وہ روتے روتے کہہ گیا تیری ماں کو ایسے دور جا کے. یہ توہین ہو گئی ہے. علم عقل کا استعمال کرنا چاہیے نا. مثلا لڑائی کے دوران بھائی کو جب گالیاں اتنی دیتے ہیں تو وہ اس کو ماں کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے بچے، تو وہ توہین ہو رہی ہے ماں باپ کی. یہ دنیا نہیں مانتی ہے، ان کو علم نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی ہے ان چیزوں. بہت شکریہ. مگر مسئلہ میں تو اس پہ جو ہماری جو ایمان کا ایک وہ ہے نا کہ جذبات اور ایمان، میں تو اسی پہ ایک بات کر رہا تھا. جی، یہ جذبات اپنے کو کنٹرول کرنا چاہیے. جذبات کو دین کے تابع رکھنا چاہیے. قرآن کے دین نے ان جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول اللہ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا. کوئی ایسی توہین نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے ایک کوئی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں، ایک لفظ کوئی دکھا دیں یا سنا دیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. یہ رسول اللہ کو فالو کرنا ہے نا. ایسے قصے سنائیں گے جو بھائی یہ ایسے نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں. اچھا ہم نہیں مسلمان ہیں. نہیں، بالکل مسلمان. ہم تو بڑے ریزنیبل مسلمان ہیں، اور غیرت بھی ایسی ہے کہ ساری زندگیاں لڑائیاں ہی کی ہیں غیرت کے یا اصول کے نام پہ. دنیا سے ٹکر لے جانے کے حوصلے ہیں، لیکن کبھی نہیں کسی نے آج تک کوئی بالکل نہیں کرتا. صحیح. چلیں، بہت شکریہ صاحب.